اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عداس ہے۔ میں اس زمانے میں ربیہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا غلام تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں غلاموں کے گھر ہی میں پیدا ہوا اور ہمیشہ سے غلام تھا۔ میرے والدین نینوا کے رہنے والے تھے۔ میں نینوا میں پیدا ہوا۔ ہم اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن دولت دھوپ چھاؤں ہے، اس کے آنے اور گزر جانے کا وقت معین نہیں کیا جا سکتا۔ میں نہ بتاؤں گا کہ ہم اچھے کھاتے پیتے لوگ کس طرح بگڑے، اور نہ ہی یہ بتاؤں گا کہ میں نینوا کے ایک معزز آدمی کا جگر گوشہ ان جاہلوں کی غلامی میں کیوں کر آ گیا۔ میرے والدین عیسائی تھے۔ انہوں نے مجھے بچپن ہی میں مسیحیت کی تعلیم دی تھی اور کتاب مقدس میں مجھے اچھی شدھ بدھ حاصل ہو گئی تھی، لیکن خیر اس کے دہرانے سے بھی کیا حاصل؟ میرا عیسائی ہونا اور کتاب مقدس سے واقفیت رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں ایک سچے پیغمبر کا ماننے والا ہونے کے باوجود کفر و شرک کی لعنت میں گرفتار تھا۔ ابن مریم کو ابن اللہ مدتوں سمجھتا رہا میں۔ کنواری ماں کی پرستش ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کی میں نے، لیکن خیر جو کچھ ہوا سہون ہوا، اللہ معاف کرے۔ ربیہ کے بیٹے برے آدمی نہ تھے۔ انہوں نے جو سلوک بھی میرے ساتھ کیا برا نہ تھا، لیکن قیامت یہ تھی کہ اس سرسبز ملک اور سرد پہاڑ پر رہنے کی وجہ سے وہ خود کو دوسرے عربوں کی نسبت خدائی رحمتوں سے زیادہ قریب سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی انگور کی پیچ بل کھاتی ہوئی بیلیں ایسی تھیں جن کی نظیر عرب میں تو کیا دوسرے ممالک میں بھی کم ملتی تھی۔ ان سب باتوں نے مل ملا کر انہیں بے حد مغرور بنا دیا تھا، اور وہ کسی دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ اسی کمزوری نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کئی دنوں سے عتبہ اور شیبہ کسی جادوگر کا ذکر کر کے آپس میں ہنسا کرتے تھے، اور اکثر بازاروں میں بھی ذکر ہوا کرتا تھا۔ لوگ کہا کرتے بنو ہاشم میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے جس کا جادو اتنا زبردست اور ایسا سری ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان باتوں سے میرے دل میں ایک خواہش ضرور پیدا ہو جاتی، اور میں سوچنے لگتا کہ اگر میں انہیں ایک دفعہ دیکھ لیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، لیکن گھر کی مصروفیات کچھ اس قسم کی تھیں کہ کوشش کے باوجود مجھے طائف سے باہر جانے کا موقع نہ ملا۔ ایک دن میں نے سنا کہ بنو ہاشم کے وہی جادوگر آسمان مکہ سے اتر کر طائف کی سرزمین میں آ گئے ہیں۔ ابن عبداللہ پہلے ان سرداران طائف ہی کے پاس تشریف لے گئے تھے، لیکن ان میں سے ایک نے کہا میں کعبہ کے سامنے داڑھی منڈوا دوں اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا اور دیکھو کیسی معقول بات کی ہے، واہ واہ، کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی بھی رسول بنانے کو نہ ملا تھا؟ تجھے تو سواری بھی میسر نہیں۔ اگر رسول بنانا ہی تھا تو کسی حاکم یا سردار کو بنایا ہوتا۔ اور تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنے کا، کیونکہ اگر تو جیسا کہتا ہے واقعی خدا کا رسول ہی ہے تب تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ میں تیرے کلام کو رد کر دوں، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ تجھ سے کلام بھی کیا جائے۔ یہ سب سن کر مجھے یوحنا نبی کی وہ مقدس پیش گوئی یاد آ گئی جس میں انہوں نے فرمایا ہے، اور یوحنا کی یہ گواہی ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن لیوی یہ پوچھنے کے لیے بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ یہ پیشن گوئی یاد آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ الیاس آ چکے تھے، یسوع ظہور فرما چکے تھے، اب تیسرا وہ نبی آنے کو تھا۔ وہ نبی؟ کیا بنو ہاشم کی یہ شخصیت وہ نبی تو نہیں؟ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا وہ اکیلے ہی تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا اکیلے نہیں، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔ میرا دل بےتاب سا ہو گیا اور میرا ضمیر پکار پکار کر مجھے کہنے لگا عداس، جس غلامی کو تو لعنت سمجھتا تھا وہ لعنت نہیں تھی۔ قضاء و قدر نے تجھے سیدھے اور سچے راستہ پر ڈالنا تھا۔ تو خوش نصیب ہے عداس کہ تو اس زمانہ میں پیدا ہوا جب نبی آخر الزماں کو مبعوث ہونا تھا، اور تیری قسمت میں لکھا تھا کہ تو اس ہستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے
جس کا دیدار کرنے کے لیے تیرے آباء و اجداد بے چین رہے۔ کیا اب بھی تو اسے نہ دیکھے گا؟ میں نے وہ نبی کے دیدار سے اپنے دل کی پیاس بجھانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ میں بازار سے سیدھا گھر گیا اور جلدی جلدی کام ختم کرنے لگا۔ یکایک باہر سے بے شمار آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اتنا شور، اتنا غوغا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میں محض تجسس کے زیر اثر اٹھ کر دروازے تک گیا اور میں نے دیکھا کہ طائف کے بچے ہاتھوں میں پتھر لیے ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان وحشی بچوں کو اکسانے والے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب تینوں بھائی ان کے ساتھ تھے اور چلا چلا کر کہہ رہے تھے، شاباش مارو پتھر۔ بازار کے اوباش لڑکے کھڑے ہنس رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے، شور مچا رہے تھے اور وہ ان وحشیوں کے گروہ میں گھرے ہوئے تھے۔ ان پر چاروں طرف سے پتھر برس رہے تھے۔ ان پتھروں کو روکتے روکتے ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ اس مبارک پیشانی سے جس کی ہر سلوٹ میں دینوی اور روحانی جلال کے خزینے پوشیدہ تھے، خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ وہ مبارک قدم جو عرش کی زینت تھے، لہولہان ہو رہے تھے۔ وہ کالی کملی جس میں عالم انسان کے لیے ایک خلق مجسم، ایک رحمت مکمل، ایک ہدایت جمیل لپٹی ہوئی تھی، تار تار ہو گئی تھی۔ میں کھڑا دیکھتا رہا اور وہ پتھر برساتے رہے، گالیاں بکتے رہے، تالیاں پیٹتے رہے۔ اتنا شور مچایا ان تاریخ جنگلیوں نے کہ اللہ کے سچے نبی مجبور ہو کر دیوار کے سہارے لڑکھڑاتے ہوئے ہمارے دروازے کی طرف بڑھے۔ اور پھر دفتن میری حیران آنکھوں نے دیکھا کہ ہمارے دروازے پر اس آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع کیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر آئے اور نکاہت کی شدت سے زمین پر بیٹھ گئے۔ میں لپک کر انگور کی ٹہنیوں کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھنے لگا۔ امام الانبیاء، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں لتھڑے ہوئے ہاتھ اٹھے، زخمی ہونٹ کھلے ہلکے ہلکے اور ایک نحیف سی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، الہی اپنی کمزوری و بے سر و سامانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ عاجزوں کا مالک تو ہی ہے، مجھے کس کے سپرد کیا جاتا ہے؟ کیا بیگانہ ترش رو کے یا اس دشمن کے جو اس کام پر قابو رکھتا ہے؟ لیکن جب مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے نور سے پناہ چاہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا و دین کے کام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری رضامندی مجھ پر وارد ہو جائے۔ مجھے تیری ہی رضامندی اور خوشی درکار ہے اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ یہ الفاظ نہ تھے، ان کی ساری زندگی تھی جن کو انہوں نے دہرایا۔ پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے، نبی اترے، ان کی قوم نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ الٹ دیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی قوم کو بد دعا دینے سے اعتراض نہ کر سکے۔ لیکن اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے جسم سے خون نکل رہا تھا، جن کی نکاہت ان کا اپنا جسم اٹھانے کے قابل نہ تھی، لیکن ان کی زبان سے دعا نکلتی ہے، بد دعا نہیں۔ میں نے یہ سنا اور کانپ اٹھا، کیا اب بھی کوئی وحشی یہ کہنے کی جرات کر سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نہیں؟ اگر وہ سچے نہیں تو انہیں کیا ضرورت تھی اتنی تکلیفیں اٹھانے کی؟ اگر فی الواقعہ خدائے برتر و اعلیٰ ان سے کلام نہیں فرماتا تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ خواہ مخواہ ایک وحشی قوم کی طوفانی مخالفت کو اپنے سر لیں؟ کوئی وجہ نہ تھی۔ میرے دل نے پکار کر کہا، وہ سچے ہیں، ان جیسا سچا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اب میں بالکل تیار تھا، دیر صرف اتنی تھی کہ میں انگور کی آڑ سے نکلوں اور قدموں پر گر پڑوں کہ دفتن میں نے دیکھا میرے دونوں آقا دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عتبہ بھی تھا اور شیبہ بھی، ان کے سامنے میں کچھ نہ کر سکا۔ میرے ارادے، میری قوتیں شل ہو کر رہ گئیں اور میں نے کیا بھی تو یہ کہ چپکے چپکے دبا دبا کر قدم رکھتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا۔ غلامانہ ذہنیت ضمیر کو کچل دینے کی کتنی طاقت رکھتی ہے، یہ میں نے اسی دن جانا تھا۔ عتبہ نے مجھے دیکھ لیا اور پکار کر بولا، عداس ادھر آؤ۔
اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے سر پر بجلی گر پڑی ہے۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے کسی غیر فطری طریقے سے میرا ما فی الضمیر سمجھ لیا ہے اور اب میری خیر نہیں۔ اس لیے میں ڈرتا کانپتا ان کی طرف چلا اور سامنے جا کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ ایک طشت میں کچھ تازہ انگور لے جا کر اس مسافر کو دے آؤ، اس نے ہماری پناہ لی ہے۔ میرا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ یہ موقع میں نے جلدی جلدی خوب پکے پکے انگور لیے، انہیں دھو کر صاف کیا اور ایک طشت میں رکھ کر شاہ کونو مکاں کی خدمت میں نظر کرنے کے لیے بڑھا۔ اس وقت میرا کیا حال تھا میں نہیں جانتا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں تاروں کی بستی میں جا رہا ہوں۔ میں بلندی کی طرف جانے والے اس راستے پر چلتا گیا۔ میرے قدم تیز ہوتے گئے اور تیز، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ لیٹے تھے۔ چاہے عرب و عجم ایک پھٹی ہوئی کملی میں لپٹے پڑے تھے۔ ان کی پیشانی سے خون بہہ کر باغ کی زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں انگوروں سے بھری ہوئی تشتری تھی۔ میرا دل نور سے معمور ہو رہا تھا اور میں دو زانو ہو کر اس ذات ستودہ صفات کے قریب بیٹھ گیا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میرے ہونٹ ہلنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں نے چپکے سے انگوروں کا طشت سامنے رکھ دیا۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا۔ وہ نظریں، کتنا جلال تھا ان آنکھوں میں، نور کا کتنا عظیم سیلاب تھا ان خون میں گھری ہوئی آنکھوں میں۔ ان زخمی ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھرائی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور خون میں تر بتر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انگوروں کو چھوا اور ان ہونٹوں نے آہستہ سے کہا، بسم اللہ۔ میں اس نور مجسم کی طرف تکتا رہا، گمسم، مجھے اپنا ہوش نہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے محض بات چھیڑنے کی غرض سے کہا، یہ کلام ایسا ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کون سا ہے؟ میں نے بصد ادب عرض کی، میں عیسیٰ روح اللہ کا پیرو اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، اچھا تو تم مرد صالح یونس بن متی کے شہر کے باشندے ہو۔ اس سے بڑھ کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا تھا؟ ہر وہ راز جن کو ایک نبی کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا آپ پر روشن تھے، لیکن میں نے محض تجسس کی بنا پر پوچھا، آپ کو کیا خبر ہے؟ یونس بن متی کون تھے اور کیسے تھے؟ اور معلوم ہے ابر کرم نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا، میں بھی نبی ہوں۔ اب مجھ میں صبر کی تاب نہ رہی۔ کسی غیر مرئی ہاتھ نے میرا سر پکڑ کر جھکا دیا اور میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک پڑا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔